عائشہ آپ کے وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ واٹس the mood over there? Obviously جب ایک جنگ کا آغاز ایک فریق کرتا ہے there's an entry strategy but is there an exit strategy as well؟ کیونکہ ماضی کے اندر اگر امریکہ کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ، چاہے ویتنام وار ہو، عراق وار ہو، افغانستان کی وار ہو، امریکہ اس کو سٹارٹ تو کرتا ہے لیکن اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کے اندر اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ اس وقت امریکہ کے پاس ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو، اور ابھی تک جو ہم نے اوفیشل کامنٹ سنے ہیں، چاہے وہ پیٹ ہیکسٹ صاحب سے ہوں جو ان کے وزیر جنگ ہیں، اب وہ وزیر دفاع نہیں کہتے خود کو، چاہے ہم نے جو وائٹ ہاؤس کی کیرولائن لیوٹ ہیں ان کی اسپوکس پرسن ہیں، یا خود صدر ٹرمپ سے، ایک بات یہاں پہ سب کہتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا جو گول ہے وہ رجیم چینج نہیں ہے. ہاں رجیم اگر بدل جائے خود سے تو بڑا اچھا ہے، لیکن ہم عراق کی طرح رجیم چینج کے لیے جو ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ نہیں بھیجیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب جو ایرانی کرد ہیں جو ابھی تک عراق میں ہیں ان سے کوئی بات ہوئی ہے، حالانکہ ابھی تک ان کی ایران میں کراس کرنے کی جو خبریں تھیں وہ پتہ چلا کہ وہ سچ نہیں تھیں. تو ابھی تک ایرانی کردوں نے کراس نہیں کیا، اور بلکہ میری جو کچھ کرد سورسز سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اس کے جواب میں کیا ملے گا، اسپیشلی جبکہ امریکی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ رجیم چینج کا آپریشن نہیں کرنا چاہتی، بلکہ صدر ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر ایران میں کوئی تھوڑا ماڈریٹ لیڈر ہو جو بات کرنا چاہے تو ہم بات بھی کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سارے لیڈر جو ہماری نظر میں تھے جن سے ہم بات کر سکتے تھے وہ تو آلریڈی مارے جا چکے ہیں. سو ابھی کوئی کلیئر اسٹریٹجی بیان نہیں کی ہے یہاں پہ حکومت نے، اور یہی چیز جو یہاں پہ ڈیموکریٹس ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ جنگ شروع تو کر دی اور اس میں کانگریس کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا، تو اس کی ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. لیکن دوسری طرف جو صدر ٹرمپ کے سپورٹرز ہیں اور خاص طور پہ ریپبلکن پارٹی، ابھی ہم نے دیکھا کہ وار پاورز ریزولوشن کل فیل ہوا امریکہ میں، ریپبلکن پارٹی اپنے صدر کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو ان کے سپورٹرز ہیں، اور فار ایگزامپل فاکس نیوز چینل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک بڑا سپورٹر ہے، وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ جو ہے وہ رجیم چینج کی طرف نہ جائیں، لیکن آپ ایک ایسی رجیم کو جو کہ امریکہ کی بہت بڑی دشمن تھی اور امریکہ مرد آباد کے نعرے ہر وقت لگاتی تھی، کم از کم ان کو اتنا ڈیکیپیٹیٹ کر دیں کہ وہ امریکہ اور ان کے جو ایلائز ہیں خطے میں ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. لیکن ابھی یہاں پہ جتنے بھی پولز آئے ہیں، ایون فاکس نیوز کا جو بھی پول تھا اس میں بھی امریکنز کی جو میجورٹی ہے وہ یہ وار شروع کرنے کے حق میں نہیں تھی. لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا کیلکولیشن یہ ہے کہ ابھی مڈ ٹرم الیکشنز 8 مہینے دور ہیں، اور اگر وہ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے پہلے لیٹ سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 4 سے 8 ہفتے اس میں اگر اس جنگ کو ریپ اپ کر پاتے ہیں تو پھر وہ ایک ایسی جیت کے طور پہ اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہیں گے کہ جی 4 دہائیوں سے کوئی اور امریکی صدر نہیں کر پایا. تو یہاں پہ یہ حالات ہیں. عائشہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بیسکلی ایک گول پوسٹ کو چینج کرنے والی بات ہے؟ کیونکہ اس وار کو آغاز کرنے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے مختلف انٹرویوز ہیں، میڈیا انٹریکشن ہے، جہاں پہ وہ ایکچولی لوگوں جرنلسٹ ان سے کویسچنز کر رہے ہیں کہ جی آپ نے کس کو سوچا ہوا ہے جانشین کے طور پہ یا تبدیلی کے طور پہ، آپ نے کس کو سوچا ہوا ہے؟ انڈیا ایکچولی آنسرنگ دس کہ ہاں میرے ذہن میں کچھ لوگ ہیں، میں نے ان کے بارے میں سوچا ہوا ہے، دیر آر سم گڈ پیپل جن کو میں لانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں. اور اس کے بعد حکومت مخالف جو مظاہرے ہوئے تھے اسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ان مظاہرین کے لیے جو ہے وہ کئی دفعہ آواز بلند کی، ان کے لیے کہا جناب ان کو گرفتار کرنا بند کرے. سو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امریکہ ایکچولی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آیت اللہ خمینائی کو جب شہید کیا جائے گا تو ہو سکتا ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں، لبریٹ کرنے کی بات کریں کہ جناب ہمیں وہ آزادی مل گئی جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، اینڈ پیپل ول گو اگینسٹ دی گورنمنٹ؟ مجھے نہیں پتا کہ گول پوسٹ چینج ہو رہا ہے یا صدر ٹرمپ کی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے. ایک چیز جو ہمیں جو ہے خود صدر ٹرمپ کے ریمارک سے اور سٹیو وٹکاف کے ریمارک سے یہ پتا چلی ہے کہ صدر ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ جب جو پچھلی جو 12 ڈے وار ہوئی تھی، جب انہوں نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ بم گرائے تھے، تو ان کا خیال تھا کہ جب وہ دوبارہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پہ ایران آئے گا تو وہ بہت زیادہ دب کے آئے گا، اور وہ بہت زیادہ نیگوشیشنز میں جو بھی وہ امریکہ چاہے گا وہ مان جائیں گے. اور ہم نے جے ڈی وینس صاحب کی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے انٹرویوز بھی سنے، تو صدر ٹرمپ کو اس بات پہ بہت حیرت ہوئی تھی کہ ہم ان سے جب نیگوشیشن پہ جا رہے ہیں تو یہ ابھی بھی کچھ چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں اور ایک دم سے ہماری ساری شرطیں نہیں مان رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اب یہ خبریں بھی دیکھی ہیں کہ اسرائیل اور کچھ رپورٹس کے مطابق سعودی عربیہ بھی
پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انکریج کر رہا تھا کہ جی ایران پہ حملہ کیا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو تھنکنگ تھی کہ ہم ان سے ایک دفعہ بڑا حملہ کریں گے, ہم نیگوشیشن کے لیے جائیں گے کہ ہماری تمام شرائط مان لیں گے اور یہ بات وہیں ختم ہو جائے گی, لیکن جب یہ لگا کہ وہ تمام شرائط نہیں مان رہے اور ساتھ کچھ امریکہ کے خطے میں ایلائز نے بھی انکریج کیا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے, ایران اس سے زیادہ کمزور کبھی نہیں رہا تھا پچھلے 40 سال کی تاریخ میں کہ ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے. تو ابھی جو ایک آپ بات کریں گول پوسٹ چینج کرنے کی, آئی ڈونٹ نو ویدر گول پوسٹ چینج ہوا ہے یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تھنکنگ میں چینج آیا ہے بیسڈ آن کہ جب وہ نیگوشیشنز کے لیے ایران کے ساتھ گئے. انس, اگر ہم چینج کرنے کی بات کریں تو ایک اسٹریٹجی ایران نے اس مرتبہ چینج کی. اس سے پہلے جو 12 روزہ وہ ایک جنگ ہوئی تھی, اس کے اندر بالکل آخری دنوں میں جا کے جو امریکی بیسز تھیں ان کے اوپر ایران نے حملے کیے تھے. لیکن اس مرتبہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو ایران نے آغاز سے ہی جو ہے امریکی بیسز کو ہٹ کرنا شروع کیا, اور جو مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک ہیں ان سب میں ہی تقریباً جو ہے وہ امریکن بیسز کو ہٹ کرنے کی یا تو کوشش کی گئی یا ایکچولی ہٹ ان کو کیا گیا, خاص طور پہ متحدہ عرب امارات میں, دبئی میں یا ابو ظہبی میں, جس طرح ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. ابھی تک ان تمام ممالک کی جانب سے اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ شرکت نہیں ہوئی ہے, ایک دفاعی پوزیشن جو ہے وہ لی گئی ہے ان ممالک کی جانب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ بھی ایکچولی ایک پلیئر کے طور پہ اس جنگ میں شرکت کرنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ منصور صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ تمام تر ممالک جو ہیں وہ ایک ایسی پوزیشن لیں گے کہ جہاں پر وہ بھی اس کانفلکٹ کا, خاص طور پہ ایک پوائنٹ پہ, ایک ٹائم پہ جب اسرائیل اس کانفلکٹ کا ایکٹیولی حصہ ہے تو اس میں وہ اپنی پارٹیسپیشن لے کے آئیں گے. کل ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کی جو فیڈرل کونسل ہے ان کا ایک بیان آیا تھا کہ اگر کسی بھی گلف ملک پہ حملہ ہوگا تو وہ تمام تر گلف ممالک کے اوپر کنسیڈر کیا جائے گا, اس کو تصور کیا جائے گا. اور انہوں نے جی سی سی جو گلف کوآپریشن کونسل ہے اس کی ایما کے تحت یہ بیان دینے کی کوشش کی. لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ قطر کا دارالحکومت دوحہ میں دھماکے سنے گئے, اس کے علاوہ کویت میں انکنفرمڈ رپورٹس آئیں, عمان میں انکنفرمڈ رپورٹس آئیں جو کہ بعد میں ایران نے ڈینائی کی. آج گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس جنگ کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید مسیطر ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں, پہلے خبر آئی کہ ٹرکی کی طرف, ترکی کی طرف جو ہے وہ کچھ میزائل داغے گئے ہیں جو کہ آج دوپہر میں ایران کے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے ڈینائی کیا. پھر آج صبح خبر آئی کہ آذربائیجان میں جو آٹونومس جو ایریا ہے وہاں پر شہید ڈرونز جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں, اراش ڈرونز بلکہ جو ہیں ایران کی جانب سے وہ بھیجے گئے ہیں, ان کو بھی ڈینائی کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ گول, جس اینڈ گول کی ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے اس جنگ کے اندر اب جیسے جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں بہت زیادہ سملیرٹیز روس اور یوکرین کی جنگ کی طرح کی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں پر جانا تو مقصود ہے کہ جنگ کرنی ہے, وہ تو مقصود ہے, جنگ سے حاصل کیا کرنا ہے وہ منزل جو ہے وہ یا وہ مقصود جو ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. اور اگر جو کلیئرٹی تھی بھی تو کم از کم وہ پلانز اس طرح سے وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ آپ دونوں سائڈوں پہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے بھی جو ایران پر ہو رہے ہیں اور ایران کی جانب سے بھی جو حملے کیے جا رہے ہیں خلیجی ممالک اور اسرائیل کے اوپر, تقریباً ان میں 83% کمی آئی ہے. اور یہ 83% کمی شاید اسی بات کی عکاسی ہے کہ شاید کسی طرح کی کول آف پیریڈ یا کسی طرح کی نیگوسیشنز کی طرف جا رہے ہیں. جو سفارتی ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر کانفلکٹ کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی ہوتا ہے, بات چیت کے ذریعے ہی ہوتا ہے. اور یہ کانفلکٹ بھی 7 نہیں تو 10 دن, 10 نہیں تو 14 دن بعد کانفلکٹ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوگا.